جاوید رحمان بھائی کا سوال ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، کن صورتوں میں اور کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ محترم ناظرین کرام، نماز اللہ رب العالمین نے کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ہوتی نہیں، کیونکہ وہ نماز کا رکن چھوڑ رہا ہے، اور جو نماز کا رکن چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کچھ نہ کچھ تکلیف کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو پھر بھی اس کو کھڑا رہنا چاہیے، کھڑے ہو کر نماز قیام کرنا چاہیے۔ نماز جو کر کھڑا ہو جائے، کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے، اور اگر تکلیف سے بھی کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اور بیٹھنے کا جو مسنون طریقہ ہے، سب سے پہلے وہ ہے افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے، یا تورک کی حالت میں بیٹھ جائے۔ افتراش کہتے ہیں بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، جس طرح پہلے تشہد میں عام طور پر بیٹھا جاتا ہے، اور تورک کہتے ہیں جس طرح دوسرے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، پاؤں نکال کر دائیں ٹانگ کے نیچے سے، اور دایاں پاؤں گڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح بیٹھ جائے، یا پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، جس طرح ہم کھانے کے لیے بسا اوقات بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر چوکڑی مار کر بھی بیٹھنا ان تینوں طریقوں میں ممکن ہے، یہ تینوں طریقے ثابت ہیں بیٹھنے کے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے، اور ان میں سے کوئی طریقہ بھی ممکن نہیں ہے بندے کے لیے، تو جون سا طریقہ ممکن ہے، جیسے وہ بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھ جائے، اور ویسے بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور بیٹھے زمین پر، نیچے، کرسی پر نہیں۔ لیکن اگر اس کے لیے کرسی پر نیچے بیٹھنا ممکن نہ ہو، اس کے گھٹنے بینڈ ہی نہیں ہوتے، ڈاکٹر نے اسے 90 کے زاویے پر گھٹنے رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور وہ بینڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اب وہ نیچے تو نہیں بیٹھ سکے گا، نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا کسی صورت میں بھی، وہ کرسی پر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، اور یہ بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور صحیح مسلم میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ جب استطاعت نہیں ہوگی تو پھر جیسے ممکن ہے ویسے کر لیں، وہ اللہ رب العالمین پھر ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر بندہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، اور قیام بھی کر سکتا ہے، لیکن تشہد بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتا وہ تشہد کسی شکل میں بھی، نہ افتراش کی شکل میں، نہ تورک کی شکل میں، نہ چوکڑی شکل میں، نہ کسی اور کی شکل میں، زمین پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ایسا بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے گا، رکوع بھی کرے گا، سجدہ بھی کرے گا، اور بیٹھنے کے لیے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پر بیٹھ جائے گا، اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا صف سے آگے ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہ مجبوری سے کھڑا ہوا ہے، اور اس لیے یہ صف ٹوٹنے میں بھی نہیں آئے گا، اور یہ صف کے آگے کھڑا ہونے سے مجرم اور گناہ گار بھی نہیں بنے گا، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے، جو مجبوریاں ہیں وہ محظور چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔